افتتاح کرنے جا رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ کراچی چمن روڈ کا 4 لین، جس کو آپ خونی روڈ کہتے ہیں۔ یہ 300 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے اور 100% یہ منصوبہ وفاق اس کو لیکن وفاق نہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام۔ اور وہ کس طرح، وہ جو اپنا ہر 2 ہفتے بعد جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں جو اوپر نیچے جاتی ہیں، اس کے حساب سے وہ اوگرا جو ہے اعلان کرتا ہے، اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اوپر بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں کم جا رہی ہوں، آج کل الحمدللہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو وہ پورے چاروں صوبوں کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں جو بھی ہیں۔ ایک دن جب قیمتیں کافی نیچے آئیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ پیسہ روک لیں جو کہ چاروں صوبوں کا حق ہے اور صرف بلوچستان کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت نہیں ہوگی۔ آفرین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی جب میں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم الحمدللہ یہ کراچی سے آپ کے چمن تک بہترین سڑک ہوگی، جہاں پر لوگوں کے جو بچوں اور بچیوں کے حادثے ہوتے تھے وہ ختم ہوں گے۔ آپ 18 گھنٹے میں سفر جو آپ کا 6 اور 8 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے دیا، خوشی سے دیا۔ اس کو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی چارہ، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی۔ پاکستان کا وہ صوبہ ہے بلوچستان جہاں پر 5 دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں یہ دانش کدہ جب بنیں گے تو وہاں پر جو ایسی جو تعلیم، اور وہ دانش اسکول ان کے لیے ہیں جو غریب ترین گھرانوں سے بچے بچیاں ہیں، جن کے بچے اور بچیاں انتہائی قابل ہیں، چاہے وہ مولانا واسع کے قلعہ سیف اللہ سے ہوں یا ڈاکٹر صاحب کے علاقوں سے ہوں، یا جو بھی جہاں پر وہ اسکول بننے اور بھی بنیں گے، مگر غریب ترین بچے اور بچیاں جن کے پاس وسائل نہیں، ان کے لیے دانش اسکول ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا فارغ التحصیل ہو کر پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے، اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، ان کی سوچ میں بہترین اس میں اضافہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انیشیٹوز ہیں جس کے لیے ہم سب مل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر، اور خاص طور پر ایسے صوبوں کے ساتھ جن کے وسائل کے چیلنجز ہیں، جن کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے وسائل ان کو بہت زیادہ چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بھائی چارہ، باہمی رفاقت اور مشاورت کا ایک وہ سفر ہے جس کو ہم سب نے مل کر طے کرنا ہے۔ اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے بڑے بھائی اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جتنی دلچسپی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے لی، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے اتنی لی ہو۔ چاہے آپ کا گوادر پورٹ آپ لے لیں، اور میں بے شمار سڑکوں کا جال بچھایا یہاں پہ، تو یہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں۔ اور ہم انشاءاللہ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر، گورنر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو آگے لے کے جائیں گے۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ذمہ داروں کے لیے جو سولر ٹیوب ویل کا جو منصوبہ تھا، اور یہ منصوبہ مجھے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے مکمل ہو گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے، اور جو اس میں خرابیاں تھیں سب ختم ہو گئیں۔ تو یہ وہ اپنے شراکت داری ہے۔ 2022 میں کتنا سیلاب آیا، میں چپے چپے گیا، جتنی تباہی مچی بلوچستان میں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہو یا دوسرے ہمارے علاقے ہوں بلوچستان کے، تو میں ہر جگہ پہنچا، اور بے پناہ تباہی ہوئی، بے پناہ۔ اس کے کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ورلڈ بینک سے بلوچستان کے لیے $400 ملین ہم نے لیے، جو آپ کے یہاں پہ ان کے جو گھر بن رہے ہیں اس کا آج انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ یہ بلوچستان پہ خرچ ہو رہے ہیں جائز طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہے، جہاں پر چیلنجز ہیں سر جوڑ کر بات کرنی ہے، اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔